سارا ملبہ حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں. حکمران اچھے نہیں ہیں، انہوں نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے. اگرچہ حکمرانوں کا بہت سارا دخل ہوتا ہے قوموں کو بگاڑنے میں اور قوموں کو سنوارنے میں، لیکن اچھے حکمران بھی تو اچھے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں اور برے حکمران بھی تو اعمال بد کا نتیجہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب بھیجے، تمہارے نیچے سے بھی عذاب بھیجے. امام قرطبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہارے ماتحت خائن ہوں. تمہارے حکمران نااہل ہوں، تمہاری اولادیں نافرمان ہوں، تو یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے. تو یہ عذاب کیسے آتا ہے؟ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، تم جس طرح کے ہوگے تمہارے اوپر اس طرح کے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. اگر تم اچھے نہیں ہو تو رحمتوں کی چھتڑیاں نہیں تانی جائیں گی، اور اگر تم صالح ہوگے تو پھر اچھے لوگ تمہارے اوپر رکھے جائیں گے. ایک روایت میں آتا ہے، اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو جو اس نے جواب دیا وہ دو لفظی ہے، ذرا سنیے اور اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. حجاج بن یوسف نے کہا، تواضعوا اتعمر لکم، تم ابو ذر غفاری بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں. جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہو تو حکمران عمر جیسے ہوتے ہیں. جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. تو ہم اپنے احوال کو خود سنواریں اور اللہ سے مدد مانگیں، طلب کریں، اس کی رحمت مانگیں، اس کی توفیق مانگیں. جب ہم خود صحیح ہو جائیں گے تو اطراف میں بھی نور پھیلے گا، ہمارے اوپر بھی رحمتوں کی چھتریاں تان دی جائیں گی. لیکن ہم خود سنورنا نہیں چاہتے اور پورے معاشرے کو سنوارنے کی ذمہ داری ہم نے اٹھا رکھی ہے. اس لیے ہمیں خود اپنے آپ کو سنوارنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے ظاہر کی اور اپنے باطن کی اصلاح کی ضرورت ہے. انسان کے کچھ اعضاء ظاہری ہیں اور کچھ اعضاء باطنی ہیں. دونوں کو جب وہ سنوار لیتا ہے تو ایک ستھرا اور پاکیزہ وجود تشکیل پاتا ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے ضمانت دے دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، اس کی پارسائی کی جگہ، فرمایا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. انسان کے بہت سارے گناہ ان دو اعضاء کی وجہ سے ہیں. زبان غیبت بھی کرتی ہے، زبان جھوٹ بھی بولتی ہے، زبان گلہ اور شکوہ کا رنگ بھی اختیار کرتی ہے، الزام تراشی بھی کرتی ہے. تو بہت سارے جرائم زبان کے ہیں. اس لیے ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی تلقین کی گئی. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. فرمایا جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے یا تو کلمہ خیر کہے یا پھر وہ خاموش رہے. تو زبان کو قابو میں رکھو. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس زبان کو 32 دانتوں میں جکڑ کے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بے قابو ہو جاتی ہے، اور بہت سارے ہمارے گناہ ہماری زبان کی وجہ سے ہیں. تو ان دو اعضاء کی خاص طور پہ حفاظت کرنے کی تلقین کی گئی، اور ساتھ ضمانت دی گئی کہ اگر تم ان دو اعضاء کی حفاظت کی مجھے ضمانت دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بلکہ ہمیں اپنے رویوں کو بھی محتاط کرنے کی تلقین کی گئی ہے. تو اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اشارے سے، اپنے کنائے سے، اپنے رویے سے دوسرے مومن بھائی کی بہتری کے لیے سوچا جائے. وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی ہے. تو سیر کرنا اور سیر کروانا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے.
تو پھر جب رب نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی ہے تو پھر کوئی ایسا نشان باقی نہیں رہا ہوگا جو حضور نے نہ دیکھا ہو. تو حضور کی نگاہوں سے کائنات کی پھر کوئی چیز بھی پوشیدہ اور مخفی نہیں رہی. مظاہر جنت بھی دیکھے، جہنم میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بھی ملاحظہ کیا. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ گڑوں کی صورت کے اندر، جس طرح گڑے ہوتے ہیں اس طرح ابھرے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر سانپ ہیں اور وہ دکھائی دے رہے ہیں. پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر. تو فرمایا گیا کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جو سود کھایا کرتے تھے. سود ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود خور کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. اور مجھے بتاؤ، اللہ کسی کو چیلنج دے جنگ کا تو کیا وہ جیت سکتا ہے؟ ناکام اور خاسر اور برباد ہوگا. اور جنگ میں فریق مخالف کے قیمتی اساس سے برباد اور تباہ کرنے کے لیے اولین کوشش ہوتی ہے. تو پھر جب اللہ اعلان جنگ دیتا ہے تو پھر بندے کی سب سے قیمتی متاع لٹے گی نا، اور قیمتی متاع ایمان ہے. تو اس لیے سود خور قیامت کے دن بھی رسوا ہوگا، اور دنیا کے اوپر بھی وہ عزت اور آبرو نہیں پاتا. وقتی طور پہ مال سود سے کثرت تو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے. ہم کثرت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور برکت کو بھول جاتے ہیں. تو اصل چیز برکت ہے، کثرت نہیں ہے. اور دوسرا، سود کا آخری انجام بربادی ہے. وقتی طور پہ بڑھوتری بھی نظر آ رہی ہو، لیکن بالآخر سود کھانے والا، سود لینے والا، سود دینے والا جو ہے وہ سرخرو نہیں ہوتا، وہ بالآخر برباد ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے. جو کفار تھے وہ کہتے تھے سود سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہ بھی تو مثل بے ہے. جس طرح خرید و فروخت کی جاتی ہے، کاروبار کیا جاتا ہے، پیسے انویسٹ کیے جاتے ہیں، تو یہاں بھی تو پیسے لگائے جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سود کی مذمت میں اس طرح کلام فرماتا کہ انبار لگ جاتے دلائل کے، لیکن اللہ نے یہاں اپنی حاکمیت کا اعلان کیا. اللہ فرماتا ہے دونوں برابر نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ تمہارا رب ایک کو حلال قرار دیتا ہے، ایک کو حرام قرار دیتا ہے. جب تمہارا رب برابر نہیں کہہ رہا تو برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا رب اس کو کہتا ہے برا ہے تو تمہارے رب کا کہنا ہی کافی دلیل ہے. تو یہ حاکمیت کا اعلان ہے. اب اگر کوئی چیلنج کرتا ہے اس کی حاکمیت کو اور اس کے باوجود سودی کاروبار کو جاری رکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں. اور اتنا کبھی جرم ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت سنی ہے، روح تک کانپ جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سود کا 1 درہم سکی ماں سے 70 مرتبہ بدکاری کرنے سے برا ہے. اگر کسی کو یہ حدیث سنا دی جائے یا وہ سن لے اور اس کو یقین ہو کہ یہ حضور کا فرمان ہے، تو میرا خیال ہے کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک لمحہ بھی سودی کاروبار جاری رکھ سکے. تو یہ اتنا برا عمل ہے، اتنا برا فعل ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر مروج ہے، رائج ہے. قرب قیامت کے فتنوں میں سے بتایا گیا کہ سود کا دھواں لوگوں تک ضرور پہنچے گا. تو اس لیے اپنے رزق کو، اپنے مال کو سود سے پاک کیجئے اور پاکیزہ رزق کمانے کھانے کا اہتمام کیجئے. اسی میں اللہ کی رضا ہے. کثرت کچھ نہیں ہے، برکت ہے. رازق اللہ ہے، اس نے رزق جو لکھا ہے، مقسوم ہے، وہ ہمیں ملے گا. اس کو ذریعہ حرام سے نہ کمائے، اسی مقسوم کو ذریعہ حلال سے کمائیں. دیکھو جو قسمت میں ہے وہ مل کے رہے گا. اب ہمارا انتخاب ہے کہ اس مقسوم کو ہم حاصل کس ذریعے سے کرتے ہیں. اب ہم اگر حلال کے ذریعے سے کریں گے تو پھر بھی وہی ملے گا جو ہماری قسمت میں. مومن کے لیے نماز تو سندیسہ ہے وصل محبوب کا. محبوب کی چوکھٹ میں حاضری کا ایک موقع ہے جو نماز کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص نماز کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے
تو پھر وہ محبوب کی ملاقات کی اہمیت کوئی نہیں جانتا۔ نماز کے لیے جب اذان پکاری جائے تو بندے کو خوشی، فرحت اور مسرت ہونی چاہیے کہ میں اب رب کے حضور حاضر ہوں گا، نہ یہ کہ وہ گھڑی پہ نظر ڈال کے کہے کہ ابھی تو آئے ہیں اب پھر دوبارہ اذان شروع ہو گئی، تو پھر اس کو شوق نہیں ہے مالک کے حضور حاضر ہونے کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جب حضرت بلال حبشی کو نماز کے لیے اذان کا کہتے تو یہ ارشاد کرتے، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ ارحنا یا بلال، بلال ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ تو یہ حضور کے قلب کی راحت، تسکین اور قرار کا سبب ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب جہاں بہت سارے لوگوں کو عذابوں میں مبتلا دیکھا تو ایک شخص کو دیکھا، رجل مغیب فی نور العرش، کہ وہ عرش کے نور میں غائب تھا، اس کے اطراف میں نور ہی نور تھا اور وہ نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو پوچھا کہ یہ کون خوش نصیب شخص ہے، کوئی فرشتہ ہے؟ تو جواب آیا فرشتہ نہیں ہے۔ یہ کوئی پیغمبر ہے؟ پیغمبر بھی نہیں ہے۔ تو یہ کون شخص ہے کہ جو انوار الہیہ کے حصار میں ہے اور ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہے؟ تو جواب ملا کہ آپ کی امت کا یہ وہ فرد ہے جس میں 3 خوبیاں تھیں۔ پہلی خوبی تو یہ کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اور دوسری خوبی اس میں یہ تھی وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور اس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، مسجدوں کے ساتھ دل بستگی تھی سے۔ فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح وہ کیل لکڑی میں ٹھک جاتا ہے تو یہ بھی مسجدوں میں ٹھکے رہتے ہیں، جب بھی ڈھونڈو گے مسجد سے ملیں گے۔ فرمایا کبھی یہ لوگ بیمار پڑ جائیں اور مسجد میں حاضر نہ ہو سکیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں۔ تو مسجدوں کی حاضری، مسجدوں کی تعمیر میں دلچسپی، مسجدوں کی آباد کاری کے لیے کوشش، مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا اہتمام و التزام، مسجد کی تعمیرات کے مراحل میں دن رات ان سے وابستہ رہنا، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے گھر وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو مسجدوں کی تعمیر یقیناً اللہ جل شانہ کی خاص رضا نصیب کرتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر مسجد کی تعمیر کی، فرمایا اللہ جنت میں اس کا محل بنا رہا ہے، اللہ اس کا محل تعمیر کرے گا، اس کو محل عطا کرے گا۔ تو یہ تعمیر مسجد یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے۔ تو مسجدوں کی آبادی اور مسجدوں میں وابستہ رہنا اور دل بستہ ہونا مساجد کے ساتھ، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے۔ تو بدبخت لوگوں کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ اچھا، تیسری بات فرمایا کہ جو اس شخص کی خوبی ہے یہ آج تک اپنے والد گرامی اور اپنی والدہ ماجدہ کو گالی کا سبب نہیں بنا، یعنی کبھی اس نے کوئی ایسا فعل نہیں کیا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ کس ماں باپ کا بیٹا ہے اور لوگوں نے اس کے ماں باپ کو برا کہا ہو اس کی وجہ سے۔ تو یہ 3 خوبیاں اس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں، اور آج یہ اللہ کے عرش کے نور کے سائے میں اپنے آپ کو کھڑا ہوا پا رہا ہے۔ تو جن کے سر نماز سے بوجھل رہیں، مسجد کی حاضری جن کے لیے شوق ہو اور مسجد میں آتے ہی نکلنے کے لیے کوئی راستے ڈھونڈ رہے ہوں، تو انہیں اپنے اندر اترنا چاہیے۔ فقیر بادشاہ کے دربار میں جا نکلا نا، تو کہا کہ بادشاہ یہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو بادشاہ ہنس کے کہنے لگا اس فقیر کو باہر نکالو، اسے کیا پتا ہے کہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں، اس کی لذت کیا ہوتی ہے۔ جب خدام کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کر رہے ہوتے ہیں، جب تخت پہ بیٹھے اور ساری رعایا نیچے بیٹھی ہوتی ہے، اس نے کہا نکالو فقیر کو، اس کو کیا پتا۔ بادشاہ ایک دن شکار کرنے گیا تو وہاں اس کا گھوڑا جو ہے وہ سرکش ہو گیا اور ایسی جگہ پہ لے گیا کہ جہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی اور چیز۔ بادشاہ وہاں ہانپ رہا ہے کہ وہی فقیر مشکیزہ ڈالے ہوئے گزرا اور آواز دے رہا ہے پانی لے لو، پانی لے لو۔
بادشاہ کی تو موت واقع ہونے والی تھی، آخری ہچکیاں تھی تو اس نے آواز دی پانی. تو اس فقیر نے کہا کہ ہاں تمہارے پاس ہے کوئی قیمت پانی دینے کی؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا. اس نے کہا ہوتے ہوگے، مجھے غرض نہیں ہے، میں تو بیچتا ہوں پانی. اس نے کہا بابا میں بادشاہ ہوں، جو مانگو گے میں دوں گا، مجھے پانی دو، میں مر رہا ہوں. اس فقیر نے کہا آدھی حکومت لگے گی. اس نے کہا آدھی لے لینا، مجھے پانی تو دو، کیونکہ مر گیا تو ساری جائے گی. اس نے پانی کا گھونٹ دیا، پیاس کی شدت تھی، جب پانی کا کٹورا اس نے منہ سے لگایا تو پانی حلق میں اٹک گیا. اب پھر دوبارہ مصیبت بن گئی. تو اس فقیر نے کہا کہ میں حکیم بھی ہوں، اگر کہو تو تمہارا علاج کر دوں. اس نے کہا ضرور کرو، لیکن اس نے کہا میں یوں ہی نہیں کروں گا، آدھی باقی حکومت بھی لگے گی، وہ بھی لکھ دو. اس نے چمڑے کے اوپر لکھوا لیا، ساری حکومت لکھوا لی، اور اس نے اس کا علاج کیا فوری. جو اس کے پاس ٹوٹکا ٹونا تھا تو اس کا پانی حلق سے نیچے اتر گیا. بادشاہ گھوڑے پہ بیٹھا واپس آیا، وقت گزر گیا، عرصہ بیت گیا. بادشاہ پھر تخت پہ بیٹھا تھا، وہی فقیر بھیس بدل کے دوبارہ آ گیا. پھر اس نے نصیحت کی کہ آخرت کو یاد کرو، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، 4 دن کی کہانی ہے. بادشاہ نے کہا تو میرا خیال ہے پہلے بھی کبھی آیا تھا، تو نہیں سمجھتا تخت و تاج کی لذت کیا ہے. اس نے کہا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، چھوڑ اسے، آخرت سب کچھ ہے. تو اس نے کہا نکالو اس فقیر بابے کو، یہ اس دن بھی آیا تھا تو آج پھر آ گیا ہے، اپنی راہ لے بابا. اس فقیر نے اپنے تھیلے سے وہ چمڑے کی دستاویز نکالی جس کے اوپر اس نے ساری حکومت لکھ کے دی تھی. اس نے کہا بادشاہ یہ ہے تیری حکومت کی قیمت، صرف 2 گھونٹ پانی، جس پر تو نازاں ہے، جس پر تجھے فخر ہے، تو قبل اس سے سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سانسیں اٹک کے حلق تک آ جائیں، اور ہماری زندگی کا دفتر سمیٹ دیا جائے، اور پھر پچھتائیں ہائے جو چند لمحے ضائع کیے، ہائے جو زندگی برباد کی وہ کیوں برباد کی. کل کے پچھتاوے سے بہتر آج کا پچھتاوا زندگی پلٹ ہوگا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پہ، مالک کی دہلیز پہ لے جائیں، اس کے حضور سچی توبہ کریں، رجوع لائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں. وہ کریم ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دے گا. اپنی آخرت کی تیاری کریں، کاروبار دنیا بھی کریں، لیکن اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے. صحابہ کو خندق کھودتے دیکھا تو پیار آیا تو یہی کہا اللہم ان العیشہ عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. فاغفر للانصار والمہاجرہ، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے. تو اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. شب برات کو اور دیگر بابرکت راتوں میں اور مختلف مواقع پر اور مقامات پر جہاں اپنے بندوں کی وہ مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن مشرک کی کہیں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. مقدس جگہ پہ چلا جائے اور خوبصورت لحظات کے اندر وہ حاضر ہو، لیکن اس کی مغفرت نہیں ہے، اس لیے کہ شرک رکاوٹ ہے مغفرت کے راستے میں. دوسری بات، کینہ پروری، بغض، دشمنی، گندے اور میلے سینے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں. دل علائشوں سے پاک ہو، بالخصوص نفرتوں سے اور قدورتوں سے، اور بغض اور اناد کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کے سینے میں روشن نہ ہو. تیسرا شخص قاطع رحم ہے، جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر وہ کہتا ہے کہ بس میرا تمہارا جینا مرنا ختم ہو گیا. میرے حضور کی تعلیمات میں سے بنیادی تعلیمات جو تھیں ان میں سے یہ بات تھی سل من قطعک وعط من حرمک، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولی بھر دے، اور جو تجھ سے قطع تعلق کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر. تو قطع تعلق ہی کرنے سے منع کیا گیا، روکا گیا، تو حسن سلوک کرنے کی تلقین کی گئی. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شر حد سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں، ان سے تعلقات محدود کر دیے جائیں، ان کے ساتھ ملاقات کم کر دی جائے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ تعلق بالکل توڑ لیا جائے. اس رشتے کی لاج کو بہر صورت نبھانے کی کوشش کی جائے اور خیر کی راہوں کو نکالا جائے.
चौथा शख्स वालिदैन का नाफरमान है, वालिदैन का बेअदब, कहीं भी अल्लाह की रहमतों को नहीं पा सकता। पांचवा शख्स शारिबुल खम्र, शराब पीने वाला। शारिबुल खम्र का आबिदिल वस्न, शराब पीने वाला बुत पूजने वाले की तरह होता है। और शराब को उम्मुल खबाइस, खबासतों की माँ करार दिया गया है। जो कोई भी नशा आवर चीज लेता है, शराब लेता है, भांग पीता है, अफ्यून लेता है या कोई और मंशियात इस्तेमाल करता है, दुनिया के ऊपर उसको ये सजा मिलती है कि मरते हुए कलमा नसीब नहीं होता। तो जिसको मरते हुए कलमा ही नसीब न हुआ तो उसके पल्ले बाकी बचा क्या। तो शराब पीने वाला ऐसी बाबरकत रातों के दामन में भी महरूम रहता है, इल्ला ये कि वो तौबा कर ले। और छठा शख्स तकब्बुर की वजह से अपने तहबंद को अपने टखनों से नीचे लटकाने वाला, कि जब चलता है तो वो तहबंद को घसीट के चलता है। तकब्बुर की वजह से अगर वो ऐसा करे तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू उस पर नजर रहमत नहीं फरमाता, चूंकि तकब्बुर अल्लाह की शान है। एक राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर किसी के अंदर वो पसंद नहीं करता। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया के ऊपर सबसे पहला जो जुर्म हुआ वो तकब्बुर का जुर्म था। शैतान ने, अज़ाज़ील ने इनकार सजदा किया बवजह तकब्बुर, बल्कि उसने दलील दी, तूने मुझे आग से बनाया है और आग का काम भड़कना होता है, और इसको मिट्टी से बनाया और मिट्टी का काम खाकसारी या नीचे बैठना है, तो क्या नार का बना हुआ खाक के बने हुए को सजदा करेगा? ये दलील दी। अल्लाह चाहता तो उसकी दलील को तोड़ के रख देता, लेकिन बाज बदतमीजों की दलीलों का जवाब नहीं दिया जाता। अल्लाह ने कहा फखरुज, निकल जा मेरे दरबार से, और कयामत तक तू रांदा दरगाह है, और फिर जहन्नुम में तुझे रसवा करके डाला जाएगा। तो वो ये गवारा नहीं करता कि कोई तकब्बुर करे। अपनी जिंदगी में इज्ज पैदा कीजिए, इनकिसारी पैदा कीजिए। तो 6 अशखास वो बदनसीब हैं जिनको लैलतुल बरात और इस कबील की जो बाबरकत रातें हैं, या जो हसीन जगहें हैं, काबतुल्लाह है, बैतुल्लाह है, और बाबरकत जगह हैं, कबूलियत के औकात हैं, सहरी के लम्हे हैं, उन बाबरकत घड़ियों के अंदर भी ये लोग महरूम रह जाते हैं। तो ये 6 अशखास, और एक रिवायत में चुगलखोर का जिक्र भी आता है। तो ये 6-7 लोग ऐसे हैं कि जो ऐसी बाबरकत रातों में भी रहमत इलाहिया से महरूम हो जाते हैं। जो ज़िंदगी अल्लाह ने थोड़ी बहुत अता की है, इसको गनीमत समझें। तौबा का दरवाज़ा खुला है, उसकी चौखट पे आके उससे माफ़ी मांगें। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। लोगों की इमामत कौन करवाए? जब बहुत सारे लोग मौजूद हों और बहुत सारे लोगों में इमामत करवाने की अहलियत मौजूद हो, तो फिर उन अहल लोगों के अंदर तरजीह किसको दी जाए? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौम की इमामत वो कराए जो ज़्यादा अच्छा कारी है। अगर सब किरात में बराबर हैं, उनमें से जो हिजरत में मुकद्दम है वो लोगों का इमाम होगा। अगर मुहाजिर भी हैं सारे, तो फिर उनमें से जिसकी उम्र ज़्यादा होगी वो इमामत के मुसल्ले पे खड़ा होगा। बुढ़ापा अल्लाह ताला जल्ला शानहू की तरफ से उसको तकरीम दी गई, उसको इज़्ज़त दी गई। अब एक और रिवायत सुनिए। हज़रत अबू मसूद उक़बा बिन आमिर अल बदरी अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम नमाज में ये हमें हुक्म देते थे कि बिल्कुल सीधे हो जाओ और मुतफर्रक ना होना। इससे दिलों में तफरीक पैदा होती है। यानी सफ़ें सीधी रखो, कंधे से कंधा जोड़ के रखो, और आगे पीछे ना होना, मुतफर्रक ना होना, इससे दिल टेढ़े हो जाते हैं। और फिर फरमाया कि जो अहले अक्ल हैं और बालिग हैं वो मेरे करीब खड़े हों। यानी बच्चों की सफ़ें पीछे हों और बड़ों की, अहले अक्ल की सफ़ें आगे हों।
تو مجالس کے اندر بھی اس چیز کا التزام کرنا چاہیے کہ بچوں کو خود پیچھے کر دیں تو بالغ حضرات آگے بیٹھیں، اسی طرح ان میں سے جو بوڑھے ہیں بزرگ ہیں وہ اور آگے بیٹھیں، ان میں جو وہ اہل علم ہیں وہ مزید آگے بیٹھیں۔ تو یہ ہمیں تعلیم دی گئی، اس سے مجلسوں میں حسن بھی پیدا ہوتا ہے اور بات کرنے والے کو بھی ذرا جم کر کے بات کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ آگے بیٹھنے کا شوق تو ہر ایک کو ہے کہ وہ مجلس میں آگے بیٹھے، لیکن اس کے تقاضے بھی ہیں۔ کچھ لوگ آگے تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن انہیں آگے بیٹھنے کے آداب سے قطعاً واقفیت نہیں ہوتی، بار بار سر سہلائیں گے، بار بار نشست بدلیں گے، بار بار گھڑی کو دیکھیں گے، بار بار موبائل چیک کریں گے، ساتھ والے کے کان میں کوئی بات کریں گے، اپنی حیت اور اپنے بیٹھنے کے سٹائل کو کری المنظر بنا کے پیش کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کو خود چاہیے کہ وہ مجلس میں آگے نہ بیٹھیں۔ جس کو بیٹھنے میں پرابلم ہوتی ہو، وہ یکسو ہو کے نہ بیٹھ سکتا ہو، آداب کی رعایت نہ رکھتا ہو، یا اس کا ذوق سماعت نہ ہو، تو پھر اس کو آگے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کو ایسے شخص کو آگے بیٹھانا چاہیے جو اس موضوع سے مناسبت رکھتا ہے، تاکہ مجلس کی یکسوئی میں فرق نہ آئے۔ اگر آپ جس کے پاس جاتے ہیں اس کے مزاج کی مناسبت سے اپنے آپ کو ڈھالتے نہیں ہیں تو اس سے آپ کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے متکبر شخص کبھی بھی کچھ حاصل نہیں کر پاتا، عاجز اور مؤدب شخص حاصل کر پاتا ہے۔ تو اسی طرح جاہلانہ انداز زندگی رکھنے والا کچھ حاصل نہیں پاتا۔ تو مجالس کے اندر مختلف طبقات کے لوگ آتے ہیں، ہمیں حضور کی حدیث سے رہنمائی ملتی ہے کہ آقا کریم نے فرمایا جو اہل عقل ہیں اور بالغ حضرات ہیں وہ میرے قریب بٹھایا کرو، پھر جو ان سے کم عمر اور کم عقل، پھر اس کے پیچھے ان سے کم عمر اور کم عقل، اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ بٹھایا کرو۔ بعض اوقات مجانین قسم کے لوگ مجلس میں پہلی نشستوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پوری مجلس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنے کی ہمیں تلقین کی گئی۔ اللہ کے حضور نیاز مندیاں پیش کرتے ہیں، اللہ کے حضور اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں، کبھی مال خرچ کرتے ہیں، کبھی سجدے کرتے ہیں، کبھی رکوع اور قیام میں وقت گزارتے ہیں، کبھی وہ روزے رکھتے ہیں، کبھی دیگر صالح اعمال کے ذریعے سے اپنے رب کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جب وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں مالک یہ عمل بھی قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں ہوئے۔ البتہ گناہ سرزد ہو جائے ان سے کبھی کوئی بدی سرزد ہو جائے، پھر تو خوف کا عالم دیدنی ہوتا ہے، پھر تو خشیت الہی سے ان کا رواں رواں کانپ رہا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن اگر گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے کہ ابھی پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا، اور وہ جلدی سے اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتا ہے۔ تو گناہگار کی یہ کیفیت ہے جو مومن گناہگار ہے، جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ ڈرتا ہے، جلدی سے توبہ کرتا ہے، اللہ کو منانے کے لیے چیختا ہے، چلاتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، سجدے کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو چھم چھم ٹپکتے ہیں، مالک مجھ سے گناہ ہو گیا، میرا گناہ معاف کر دے۔ یہ مومن کی کیفیت ہے۔ وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ اس کی تلافی کیسے ہو، مجھ کو معافی کیسے ملے، رب راضی کیسے ہو، میں اس کی نافرمانی کر چکا ہوں، اس کے حکم کو توڑ چکا ہوں۔ تو پھر وہ جلدی سے اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور توبہ کی دہلیز پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ نہیں دیکھتا اس نے جرم کیا کیا ہے، اللہ دیکھتا ہے یہ میری دہلیز پہ آ گیا ہے، توبہ کے ایک آنسو سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور منافق کی کیفیت کیا ہے؟ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے بدن پہ مکھی آ بیٹھی اور اس نے ہلکے اشارے سے اڑا دیا۔ اب مجھے بتائیے سویر سے لے کر شام تک کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بدن پہ مکھی بیٹھتی ہے
اور ہم ہلکے اشارے سے اسے اڑا دیتے ہیں، لیکن ہمیں شام کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج کتنی مرتبہ ہم نے اپنے بدن سے مکھی اڑائی تھی۔ اب اس آئینے میں میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سویر سے لے کر شام تک کتنے گناہ کیے، شام کو سوتے ہوئے دماغ پر، دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا کہ آج اتنی نمازیں چھوٹی، آج اتنوں کے دل دکھائے، آج اتنوں کی غیبت کی، آج اتنوں کو گالی دی، آج اتنا حق غصب کیا، آج اتنا ٹیکس چوری کیا، آج اتنی رشوت لی، آج اتنی زیادتیاں کی، آج اتنا جھوٹ بولا۔ سویر سے لے کر شام تک اتنا کچھ ہوا، لیکن شام کو چین سے سو گئے، آرام کی نیند سو گئے، کوئی دماغ کے اوپر بوجھ ہی نہیں ہے، کوئی دل کے اوپر بوجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے آج سارا دن میں۔ تو اگر یہ کیفیت ہے تو پھر یہ نفاق اندر اتر گیا ہے اور اچھی طرح رچ بس گیا ہے۔ لیکن اگر زندگی میں کبھی کوئی خطا، کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس کا بوجھ، اس کی ندامت بے چین کر دیتی ہے، زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو جاتا ہے، جینا مشکل ہو جاتا ہے، تباہ پہ بوجھ ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے حضور رجوع کریں۔ اگر وہ کیفیت ہے پھر اللہ سے توبہ کریں اس بات کی کہ ہمارے اندر نفاق اتر گیا اور ہمارے من ستھرے نہیں رہے، گناہ پر گناہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ فوراً توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل شفاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ فوراً نہیں کرتا تو نقطے کے ساتھ ایک نقطہ دوسرے گناہ سے پھر پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پھیلتا رہتا ہے اور گناہ ہوتے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ اور نیکی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، پھر انسان کی زندگی جو ہے وہ گناہوں کا مجموعہ بھی بن جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں، فرمایا گیا حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب خود کرو۔ میں اور آپ اپنے آپ کو تولیں، ترازو کے دونوں پلڑوں کے اندر اپنے اعمال کو رکھیں، نیکیاں بھی رکھیں اور برائیاں بھی رکھیں، اور پھر ان کو تولیں اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ زندگی کہیں غفلت میں نہ گزار دیں۔